اس کی 22 تاریخ ہے۔ امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، مزاج شناس رسول، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل، مصدق پیغمبر، یار غار و مزار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وفات کا دن ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر ہوں، تو سب سے پہلے 4 حضرات آپ پر ایمان لائے۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آواز کم ہی رکھیں، بہت زیادہ پہلے ٹھیک تھی۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی عورت نے دی۔ اولیت حقیقی کہ تمام سے پہلے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ مستشرقین جب اعتراض اسلام پر کرتے ہیں تو ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی آدھی گواہی، عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں، اسلام میں عورت کا مقام مرتبہ کم ہے، اس لیے تو 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ان کی گواہی۔ یہ اکثر مغربی دنیا کے لوگ، غیر مسلم اور ان سے متاثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں ان کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں عورت کی گواہی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی اور سب سے پہلی گواہی اپنے محبوب اور پیغمبر کے نبی ہونے کی دلوائی عورت سے۔ عورت کی گواہی اتنی معتبر ہے کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کہ حضور کے نبی ہونے کی گواہی سب سے پہلے عورت دے رہی۔ اگر عورت کی گواہی کا اعتبار نہ ہوتا یا عورت کی گواہی کا درجہ کم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر ہونے کی سب سے پہلی گواہی عورت سے کیسے دلواتا؟ تو سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لائی، اولیت حقیقی کہ ان سے پہلے کوئی بھی ایمان نہیں لا رہا، یہ تو حضرت خدیجہ کو حاصل، مگر یہ عورتوں کے اعتبار سے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ لائے۔ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بیوی کا ایمان لانا یقیناً
بہت عظیم ہے، لیکن بہرحال بیوی تو اپنے خامد کی بات کی تصدیق کیا ہی کرتی ہے، غلام تو اپنے آقا کی بات مانا ہی کرتا ہے، اور بچے بھی مان لیا کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ بالغ ہو، آزاد ہو، وہ ایمان لائے۔ اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان منفرد ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی اس انداز میں لائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اپنے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کو یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں، وہ ذرا سوچ میں پڑا، اس نے مشورہ کیا، مہلت مانگی، وقت مانگا، مجھ سے دلیل مانگی، معجزہ مانگا، مگر ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے کہا ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ میں یہاں ایک جملہ عشق و محبت میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہی کیا تھا حضور علیہ السلام کی تصدیق کے لیے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں، حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی اور پیغمبر آئے، ہر نبی اور پیغمبر مصدق بھی بنا، مصدق بھی بنا۔ مصدق بہی مانا کہ اس نے اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی تصدیق کی کہ وہ سچے تھے، اور اس کے بعد میں آنے والے نبی نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ جو مجھ سے پہلے آیا تھا یہ سچا تھا۔ تو گویا ہر نبی اور پیغمبر مصدق بھی بنا، تصدیق کرنے والا، مصدق بھی بنا، تصدیق کیا ہوا۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق تو کی ہے، مگر حضور کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے، اب تو کسی نبی اور پیغمبر نے آنا نہیں ہے، اب حضور کی تصدیق کون کرے؟ پہلوں کی تو تصدیق ہو گئی، حضور علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی کر دی، عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی کر دی۔ اب جو سب سے اعلیٰ نبی اور پیغمبر ہے اس کی تصدیق کون کرے کہ یہ بھی سچے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بعد تو نبی کوئی آنا نہیں، کوئی پیغمبر آنا نہیں، تو اللہ نے حضور کی امت میں ابو بکر کو پیدا کیا کہ میرے محمد جو پہلے میں نے مقام نبیوں کو دیا تھا وہ میں آپ کی امت کے صدیق اکبر کو عطا کر رہا ہوں۔ تو پہلے نبیوں کی تصدیق نبی کریں گے، مگر انبیاء کے امام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق صدیق اکبر کریں گے۔ اس لیے ان کا لقب ہے مصدق پیغمبر۔ اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام نے اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی اور آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہوں، تو سب نے کہا یہ بات کیسی، ہم نہیں مان سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے نہیں سنا، کافروں نے جا کر کہا کہ آج تمہارا نبی اور پیغمبر بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، اور ہم ان کی زبان سے عجیب بات سن کر آئے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں آسمانوں سے ہو کر آ گیا ہوں، یہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے محبوب نے فرمایا، کہا آپ کے نبی نے کہا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ابو بکر بھی انکار کر دیں گے، تو فرمایا اگر میرے محمد نے کہا ہے تو میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں، سچ کہا، سنا نہیں حضور کی زبان مبارک۔ یہ ہے دین اور ایمان۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اس طرح کا ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ کے دین پر، قرآن پر اور شریعت پر اور اسلام کے احکام پر، کہ دماغ مانے نہ مانے، عقل قبول کرے نہ کرے، اللہ نے فرما دیا سر جھکا دو،
حضور علیہ السلام نے فرما دیا سر تسلیم خم کر دو۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں آپس میں کچھ رنجش اور ناراضگی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے معافی مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معافی نہ دی، ان کے عذر کو قبول نہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پیچھے حضرت عمر بن خطاب کو احساس ہوا کہ میں نے ابو بکر کو ان کی معافی پر بھی میں نے معاف کیوں نہیں کیا، میں نے اپنی ناراضگی ختم کیوں نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً صدیق اکبر کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ابو بکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ اب حضرت عمر بے چین ہے کہ میں نے ابو بکر سے میری ناراضگی ہوئی، انہوں نے مجھ سے معذرت کی، میں نے ان کی معذرت قبول نہیں کی، اب میں ان کو کیسے کہاں تلاش کروں؟ تو فوراً دل میں آیا کہ ابو بکر دو ہی جگہ ہوتا ہے، یا اپنے گھر ہوتا ہے یا حضور کے پاس ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ابو بکر موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بتا کے کہتے کہ یا رسول اللہ آج میرے اور عمر میں کچھ ناراضگی ہو گئی، کچھ گفتگو میں تیزی ہو گئی، تلخی ہو گئی، اور کیا مقام تھا ابو بکر صدیق کا؟ کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے میری معافی قبول نہیں کی۔ جناب نبی حدیث میں آتے بخاری شریف میں روایت ہے، ابو بکر صدیق کے فضائل میں امام بخاری لائے ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ مبارک سرخ ہو گیا، اور ابو بکر کہتے ہیں میں ڈر گیا کہیں حضور ناراضگی میں میرے لحاظ میں میری محبت میں عمر کو کوئی سخت جملہ نہ کہتے۔ تو میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی میری تھی عمر کی نہیں تھی۔ صدیق کو ماننے والے کو چاہیے کہ وہ صدیق کے اخلاق اپنائے کہ فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرے اور معافی مانگے۔ سیدنا صدیق اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی تھی، عمر کی غلطی نہیں تھی، میں نے ان سے زیادتی کر دی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور علیہ السلام نے کیا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا عمر تمہیں معلوم ہے جب میں نے مکے میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا تو سب نے مجھے جھٹلایا تھا، سب نے میری تکذیب کی تھی، یہ ابو بکر ہے جس نے میری تصدیق کی تھی، یہ ابو بکر ہے جس نے مجھے کہا تھا آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضور علیہ السلام کے تو اشارے ہی کافی ہوتے تھے، فوراً حضرت عمر ابو بکر کو راضی کرنے لگ گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کی تصدیق کی ہے جب سب نے آپ کا انکار کیا تھا مکے والوں نے، اس لیے ان کا لقب ہے مصدق پیغمبر۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال رہے ہیں، 23 سال۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں علماء نے بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابی کی تعریف کی ہے وہ بڑی عظیم تعریف ہے۔ انہوں نے فرمایا صحابی اس کو کہتے ہیں جو جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھ سے ایک جھلک بھی دیکھ لے اور اس کا خاتمہ پھر ایمان پر ہو جائے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ یا نابینا ہو ایک لمحہ بھی حضور کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ بعض علماء نے صحابی کے لیے شرط لگائی ہے کہ اتنا زمانہ حضور کے ساتھ گزارے، اتنا وقت حضور کے پاس گزارے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا دیدار ایمان کی آنکھوں سے اتنی عظیم عبادت ہے کہ ان کو دیکھنے والا ایک جھلک بھی دیکھ لے تو صحابی بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی زمانہ شرط نہیں ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ مہینہ ساتھ رہے، سال ساتھ رہے، 10 سال ساتھ رہے، جہاد میں ساتھ جائے، اتنی حدیثیں سنے، نہیں، میں کہا کرتا ہوں ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک نظر ماں باپ کو اگر عزت کی اور محبت کی نگاہ سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے، حج مقبول کا ثواب۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ ہر ایک کی مثل مل جائے گی، ماں باپ جیسی چیز نہیں ملے گی۔ کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو۔ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، ماں کے پاؤں دبایا کرو، ماں کی دعائیں لیا کرو۔ والد تمہارے جنت جہنم کا دروازہ ہے، خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا میری عبادت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ میری عبادت کرو اللہ فرما رہے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک، تو کبھی ماں باپ کو اف اوئے بھی نہ کہو۔ تکلیف پہنچانا تو بات کی بات ہے، زبان سے اوئے کہہ کر بھی نہ بلاؤ اور پکارو۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر اف سے نیچے کا کوئی جملہ ہوتا تو اللہ اس کا بھی ذکر کرتے۔ یہ سب سے نچلا جملہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور پھر دعا خود سکھائی، ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا اس طرح اے اللہ تو ان پر نظر رحمت فرما دے۔ یہی سردیوں کا زمانہ ہے، ماں خود جاگتی ہے اور بچے کو رات کو اٹھ کر اس کے پیشاب کے کپڑے تبدیل کرتی ہے۔ پوری رات چین نہیں آتی ماں کو اگر بچہ بے چین ہے۔ باپ تو سو جاتا ہے، کہتا ہے لے جا اس کو، میری نیند خراب ہو رہی ہے، دوسرے کمرے میں چلی جا۔ وہ 1 گھنٹے کے لیے برداشت نہیں کرتا کہ بچہ رو رہا ہو اور میں سو نہ سکوں، میری نیند خراب ہو، میں بھی جاگوں۔ اور ماں ہے جو سینے سے لگا کر ساری رات جاگتی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو، اگر ماں باپ زندہ ہے تو معافی مانگو، خدمت کر کے ازالہ کرو، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو دعائیں مانگو، صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کرو، اور اللہ سے کہو اللہ میں ماں باپ کو ناراض کر چکا تھا، وہ قبروں میں چلے گئے، اللہ تو ان کو میری طرف سے راضی کر دے۔ قرآن پڑھ کر ثواب بخشو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو جتنی توفیق ہو۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی عزت کیا کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو۔ ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ مصدق پیغمبر بن رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے ہیں اس وقت میں جبکہ تمام تکذیب کر رہے ہیں۔ معراج کی تصدیق ہو، حضور جو فرماتے جا رہے ہیں ابو بکر اس کی تصدیق، تو حضور نے فرمایا جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اس لیے یہ بات صرف عقیدت کی نہیں ہے، عقیدے کے طور پر یاد رکھو کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ امام ابو بکر
بن ابی عاصم الشیبانی نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چل رہا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے جا رہا تھا، ابو بکر پیچھے تھے. حضور علیہ السلام کی نظر پڑ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو الدرداء ابو بکر سے آگے کیوں جا رہے ہو؟ ان کے پیچھے چلو، اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بہتر ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس کے آگے جا رہے ہو جو تم سے بہتر ہے. اور پھر کیا عظیم جملہ فرمایا. فرمایا سنو، یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یہ جتنوں پر بھی طلوع اور غروب ہوتا ہے مراد پوری دنیا کے انسان. فرمایا جن جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان سب سے بہتر ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور یہ بات خود حیدر کرار فاتح خیبر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ نے بھی فرمائی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری دنیا کے انسانوں اور امت میں سب سے بہترین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیوی زوجہ مطہرہ بھی تھی جن کا نام حنفیہ تھا. ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے اس کا نام محمد تھا. اس لیے محمد بن علی کی بجائے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے تاکہ فرق قائم رہ گئے کہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ محمد سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں، یہ حضرت علی کی دوسری بیوی حنفیہ کے بیٹے ہیں. اگر محمد بن علی کہا جائے گا تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ بھی فاطمہ سے ہیں، اس لیے ان کو ماں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری لمحات تھے، ان کی شہادت کا وقت قریب تھا، جسم سے خون نکل رہا تھا، لوگ جمع تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کریے کہ اتنے میں ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا اور اس نے آ کر اپنی ٹھوڑی میرے کندھے پر رکھ لی. اپنی ٹھوڑی میرے کندھے پر رکھ لی اور میں نے ابھی اس کی طرف نہیں دیکھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بالکل دنیا سے جانے والے اور آخری سانس لے رہے تھے، زخمی حالت میں پڑے تھے، تو ان کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، عنقریب آپ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ حضور کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ ہوں گے. کیوں؟ میں اکثر حضور کی زبان مبارک سے سنا کرتا تھا کہ حضور جب اپنا ذکر کرتے تو ابو بکر کا اور عمر تیرا بھی ساتھ ذکر کیا کرتے تھے. یوں فرماتے تھے وہاں پر میں گیا، میرا ابو بکر عمر گئے، وہاں پر میں داخل ہوا، ابو بکر عمر داخل ہوئے، وہاں سے میں نکلا، ابو بکر اور عمر نکلے. یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا. اکثر حضور تمہارا تذکرہ اپنے تذکرے کے ساتھ ملا کر کیا کرتے تھے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ جو ہی آپ کا سانس بند ہوا، آپ کی روح نکلی اور آپ شہید ہوئے تو آپ روزہ مبارک میں حضور کے پاس پہنچ جائیں گے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی کو مانتے ہو، علی کی ان باتوں کو بھی مانتے.
सैयदना अली बिन अबी तालिब फरमा रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के बारे में हुजूर ने फरमाया, लो कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। ये मैं आपको कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, कोई मन घड़त झूठी रिवायतें नहीं सुना रहा कि रावी कह रहा है, मैं आपको मुस्तनद अहादीस सुना रहा हूँ बुखारी शरीफ की, जो कुरान के बाद सबसे ज्यादा सही किताब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा मैं किसी को दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को अपना दोस्त बनाता। मैंने दोस्त अपने रब को बनाया। खलील का माना यह होता है कि जिसके जो दिली और जिगरी दोस्त हो और मुश्किलात में आदमी जिसके पास जाए, जिससे मदद मांगे, रुजू करे, उसको खलील कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुश्किलात में मैं मोहम्मद अल्लाह को पुकारता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ, मेरी दिली दोस्ती अल्लाह के साथ है। अगर अल्लाह के अलावा मैं किसी को बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन ये मेरा भाई है, इससे मेरा मोहब्बत का रिश्ता है। जिससे हुजूर मोहब्बत करें, वो कौन बदबख्त होगा जो उससे मोहब्बत ना करे। हमें ईमान मिला ही इनके सदके में। और मैंने अभी जो अबू बकर के ईमान की बात की है, कैसा अजीम ईमान था। देखिए, ये भी बुखारी शरीफ में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक आदमी अपनी बकरियां चरा रहा था। एक भेड़िया आया और वो भेड़िया आकर उसकी एक बकरी को उठाकर ले गया। ये चरवाहा मालिक उसके पीछे दौड़ा और दौड़कर उसने अपनी बकरी उस भेड़िए और दरिंदे से वापस ले ली। तो भेड़िया बोलने लगा, कहने लगा, आज तो तूने बकरी मुझसे छुड़ा ली है, उस दिन कौन छुड़ाएगा जिस दिन तुम में से कोई नहीं होगा, इन बकरियों के निगरान हम ही होंगे, ये हमारे हवाले होंगी। मुराद क़यामत का दिन, क़यामत के करीब, या उनके नीले मेले का दिन, जब वो अपने जानवरों को छोड़कर अपने मेलों में चले जाएं, उस दिन कौन छुड़ाएगा। लोगों ने ताज्जुब किया, भेड़िया भी तकरीर करता है, भेड़िया भी बातें करता है। हुजूर ने एक और किस्सा बयान किया। एक आदमी गाय लेकर जा रहा था, वो उस गाय के ऊपर बैठ गया। तो गाय ने बैठने वाले मालिक की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हमें अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम हमारे ऊपर बैठो, अल्लाह ने तो हमें खेती बाड़ी के लिए पैदा किया है, इसलिए नहीं कि तुम हमारे ऊपर सवारियां करो और हमारे ऊपर बोझ ला लो। हम तो दूध के लिए हैं, हम तो खेती बाड़ी के लिए। लोगों को ताज्जुब हुआ, गाय भी बातें करती है, भेड़िया भी बातें करता है। आमतौर पर बात तो इंसान करता है, जानवर की तो बोली समझ नहीं आती। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने ये वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, इन्नी उमिनु बिज़ालिका व अबू बकर व उमर, अल्लाह की कुदरत और ताकत पर मैं मोहम्मद ईमान लाया, मेरा अबू बकर ईमान लाया, मेरा उमर ईमान लाया। ये दोनों हुजूर के साथ नहीं थे इस मौके पर, वमा हुमा सुम्मा, ये साथ नहीं थे। अब मैं आपको समझाता हूँ फजीलत क्या है। आप बताइए, आप मेरे ईमान की गवाही दे सकते हैं? बोलो, क्यों नहीं दे सकते? मैं आपके ईमान की गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि ईमान दिल के अंदर होता है। ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है। याद रखो, ईमान की तारीफ है तस्दीक कल्बी, के दिल में यकीन हो कि अल्लाह एक है, हुजूर सच्चे हैं, तमाम नबी सच्चे, आखिरत का दीन है, वगैरह। ईमान नजर नहीं आता। ये जो मैं जबान से कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु, आप इसकी गवाही दे सकते हैं। इसको ईमान नहीं कहते, इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम जाहिर का नाम है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये इस्लाम है, ईमान नहीं है। मैं रोजा रखता हूँ, ये इस्लाम है, ईमान नहीं है। ईमान तो अंदर छुपा हुआ है, ईमान तो दिल के अंदर है। मेरे दिल में क्या है आपको पता नहीं, आपके दिल में क्या है मुझे पता नहीं। कलमा कोई पढ़ रहा हो सकता है ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हो। कितने मुनाफिक थे जो कलमा पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, अंदर कुफर था।
تو آپ ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے، اسلام کی دے سکتے ہیں، ظاہر کی دے سکتے ہیں، باطن کی نہیں دے سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حنیف کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لیے یہ مسلمان ہے، مگر مومن ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں کیا ہے، ایمان ہے یا نفاق ہے۔ ایمان اندر کی چیز ہے، دل کی چیز ہے، لیکن ابو بکر اور عمر کا دل اتنا حضور کے سامنے تھا کہ جہاں حضور نے اللہ کی قدرت پر اپنے ایمان کا اعلان کیا، ابو بکر اور عمر کے ایمان کا بھی اعلان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر و عمر کے ظاہر کی اور اسلام کی صرف گواہی نہیں دی، ان کے دل کی بھی گواہی دی ہے، ان کے باطن کی بھی گواہی دی ہے، ان کے ایمان کی گواہی بھی دی۔ اور الفاظ پر غور کریں، طلبہ اور اہل علم اس نقطے کو زیادہ اچھا سمجھیں گے، آپ بھی سمجھ آئیں گے۔ حضور نے یہاں لفظ ایمان 2 مرتبہ نہیں ذکر کیا، یوں نہیں فرمایا انی اومنو بذالک وآمن ابو بکر وآمن عمر، میں ایمان لایا اور ابو بکر ایمان اور عمر ایمان۔ لفظ ایمان کو 2-3 مرتبہ نہیں، ایک دفعہ ذکر کیا، بتا دیا کہ اللہ کی قدرت پر جس طرح مجھ محمد کا ایمان ہے اسی طرح ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے۔ لفظ ایمان ایک مرتبہ ذکر کیا، جیسے اللہ کی قدرت پر میرا ایمان ہے اسی طرح میرے ابو بکر ہو۔ میں کہا کرتا ہوں ابو بکر کے ایمان میں شک نہ کرنا، اس ایمان میں حضور شریک ہے، اس ایمان کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ وقت مختصر ہے، بس میرے دوستو یہ بات میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا یہ عقیدت کی صرف نہیں، عقیدے کی بات ہے۔ عقیدے کے طور پر یاد رکھنا کہ تمام انبیاء کے بعد امت میں سب سے اونچا مقام کن کا ہے اور پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ مگر ابو بکر صرف خلیفۃ المسلمین نہیں، یہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے جانب بلا واسطہ ڈائریکٹ۔ حضرت عمر بھی حضور کے جانشین ہیں بالواسطہ، حضرت عثمان بھی رضی اللہ عنہ بھی حضور کے جانشین ہیں بالواسطہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور کے جانشین اور خلیفہ ہیں مگر بالواسطہ، اور بلا واسطہ اور ڈائریکٹ حضور کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، صرف عقیدت نہیں ہے، یہ صرف عشق اور محبت نہیں ہے، یہ نظریہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں، ایک عورت آئی، کوئی اپنی ضرورت لے کر آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس وہ چیز نہیں جو ہم آپ کی ضرورت پوری کر سکیں، پھر آ جانا۔ اس نے کہا رسول اللہ اگر میں پھر دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہو، میں آؤں اور آپ نہ ہو، آپ دنیا سے جا چکے ہو، تو پھر میں کس کے پاس جا کر کہوں کہ میری یہ ضرورت پوری کرو؟ کچھ مانگنے آئی ہوگی، ضرورت مند ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو آئے اور میں مدینے میں نہ ہوں اور دنیا سے جا چکا ہوں تو تم ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ واضح اور صریح اشارے جو فرمائے وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ذرا ان کی تشریح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت، 10ویں پارے کی آیت۔ اس کا شان نزول یہ ہے
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے. تبوک مدینہ منورہ سے 800-900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری جہاد تھا جو دشمنان اسلام کے لیے آپ نے کیا. بڑا لمبا سفر تھا مدینہ منورہ سے, 800-900 کلومیٹر کا سفر, سخت گرمی کا زمانہ, پہاڑوں جنگلات صحراؤں کا سفر, اور اس سے 1 سال پہلے مدینہ منورہ میں قحط تھا, باغات میں پھل نہیں آیا تھا, اور یہ اس سال جب حضور نے جانے کا اعلان کیا پھل آیا ہوا تھا. مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغات ہوتے تھے, لوگوں کو ضرورت تھی پھل اتارنے کی. حضور نے فرما دیا جانا ہے. تو منافق تو گئے نہیں, بہانے کرنے لگ گئے, مجھے یہ کام, مجھے یہ کام, مجھے یہ کام. کچھ مخلص صحابہ بھی یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم جلدی سے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے اور ساتھ شامل ہو جائیں گے. آج کل کرتے کرتے حضور واپس آ گئے تو اللہ نے یہ آیت اتاری. اصل خطاب منافقین کو کیا کہ اگر تم میرے محمد کی مدد نہیں کرو گے کوئی پرواہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نہیں گئے ساتھ غزوہ تبوک میں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے محمد کی مدد اس سے پہلے اس وقت کر چکا ہوں جس وقت مکے کے کافروں نے ان کو مکے سے نکالا تھا. میں اللہ ان کا مددگار. اب آگے اللہ نے صرف اتنا نہیں, جب اللہ نے حضور کی مدد کا ذکر کیا کہ میں نے مکے میں حضور کے قتل کا اعلان تھا, تلواریں لے کر کھڑے تھے, حضور علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں, تو اللہ نے جو حضور کی مدد کی تھی ہجرت کے سفر میں, وہ اللہ کی مدد کس شکل میں ظاہر ہوئی تھی؟ وہ ابو بکر کی رفاقت کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی. ابو بکر کی رفاقت کو اللہ اپنی مدد قرار دے رہا ہے. کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سیدنا صدیق اکبر جو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں ہجرت کے سفر میں, اللہ فرما رہے ہیں یہ میری مدد تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ ابو بکر کو کیا. گویا نصرت خداوندی بصورت صدیق اکبر ظاہر ہوئی. اور یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں, ہجرت کا سفر امن کا سفر تھا یا خطرے کا سفر تھا؟ امن کا, خطرے کا. دشمن جان کے در پہ ہے, قتل کرنا چاہتے ہیں, 100 اونٹ کا اعلان ہے قتل پر. اب خطرے کے سفر میں آدمی ایک کو ساتھ لے کر جاتا ہے یا کئیوں کو زیادہ لے کر جاتا ہے؟ زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے. بولو, تم نے اگر کوئی سفر ایسا کرنا ہو جو خطرناک سفر ہو, اکیلے جاؤ گے, ایک کو ساتھ لو گے یا زیادہ کرو گے؟ 10, 15, 12, 16, 17 لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤ, کئی لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤ خطرے کے سفر میں. یہاں عجیب بات ہے خطرے کا سفر, جان کا خطرہ ہے, قتل کا اعلان ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہجرت کے سفر میں مکے سے مدینے میں ایک ہی ہے. حالانکہ حضور کے صحابہ اور بھی تھے, بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی, 13 سال آپ کو اعلان نبوت کے ہو چکے تھے, لیکن ایک ہی ہے. کیوں؟ 2-3 وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو اس لیے ایک ہی تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ جب میں مدد کرتا ہوں تو پھر زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی میں نے ایک سبب کے طور پر ساتھ رکھ دیا. اللہ سے دوستی لگاؤ, اللہ تمہاری کیسے مدد کرے. کیسے اللہ نے مدد کی کہ یہ کافر پہنچ گئے پیچھا کرتے کرتے, پاؤں کے نشانات. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور غار ثور پر چڑھ رہے تھے, اس پہاڑ پر چڑھ رہے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چڑھ رہے تاکہ پورا پاؤں نہ لگے, کہیں کھوجیوں کو نشان پاؤں کے نہ آ جائیں, وہ ہمارے پیچھے نہ آ جائیں. پورا پاؤں نہیں رکھ رہے پنجوں سے, اور آگے اپنے ہاتھ رکھے. اس طرح حضور پہاڑ پر چڑھ رہے تھے, جیسے پہاڑ پر آدمی اونچائی پر چڑھتا ہے ایسے چڑھ رہے تھے. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے, کہا یا رسول اللہ
آپ اس طرح تکلیف نہ اٹھائیں. پہاڑ اونچا ہے. جو لوگ جاتے ہیں مکے جو غار ثور پر چڑھے ہوئے ایک دفعہ چڑھ جائیں تو 10 دن تک آرام کرنا پڑتا ہے. غار حرا سے بھی زیادہ مشکل ہے غار ثور. اور پھر اس طرح پر چڑھنا کہ پنجے کے بل اور ہاتھ سے اس طرح جھک کر اوپر چڑھ رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں. آپ میرے کندھے پر سوار. کیا منظر ہوگا. اور حضور کو کتنی اور اللہ کو کتنی خوشی اور راحت ہوئی ہو, رحمتیں آئی ہوگی. کہا آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. اس میں زیادہ بہتر ہوگا. ایک تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, دوسرا دشمن ہمارے پاؤں دیکھتا ہوا یہاں تک جب آئے گا تو وہ دیکھے گا آگے 4 پاؤں نہیں ہے صرف 1 پاؤں ہے. تو یہ کوئی اور لوگ گئے ہوں گے کیونکہ سب کو مکے پتہ چل جائے گا ہم تو دونوں نکلے ہیں. تو جب یہاں سے میں جب چڑھوں گا صرف میرے پاؤں لگیں گے, آپ کے نہیں لگیں گے, آپ تو میرے کندھے پر ہوں گے. تو دشمن پیچھے نہیں آئے گا, یہ سوچے گا کہ یہاں تک تو وہ اکٹھے آئے, کدھر چلے گئے, آگے تو گئے نہیں ہوں گے, آگے تو 1 گیا ہے 2 تو ہے نہیں, اس لیے وہ ہمارا پیچھا نہیں کریں گے. اب میرے کندھے پر سوار ہو. حضور حضرت ابو بکر کے کندھے پر سوار ہو گئے. اور یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں, جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی پر سوار ہوئے, وہ اونٹنی سب سے آگے نکل گئی. اور عورتوں نے پوچھا, بنی سعد کی عورتوں نے, حلیمہ کیا تو نے مکے میں اپنی اونٹنی تبدیل کر لی ہے کہ پہلے تو تیری کمزور اونٹنی تھی, چلتی نہیں تھی, اور اب سب سے آگے نکل رہی ہے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہے اونٹنی تو وہی ہے, سواری میں نے نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. سوار بدل گیا ہے. جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پر سوار ہوئے, وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں سے آگے نکل گئی. حضور ابو بکر کے کندھے پر سوار ہوئے, ابو بکر تمام صحابہ میں آگے نکل گئے. آپ کا مقام سب سے بڑا. بلکہ آتا ہے کہ جب حضور گئے ابو بکر کے دروازے پر, ساری دنیا حضور کے دروازے پر, حضور اللہ کے حکم سے ہجرت کی رات ابو بکر کے دروازے پر گئے. ابو بکر میرے ساتھ چلنا ہے, مدینے جانا ہے, اللہ کا حکم آیا مکہ چھوڑنا ہے, لیکن سنو یہ کوئی امن کا سفر نہیں ہے, خطرے کا سفر ہے, ذرا سوچ لو, جلد بازی نہ کرنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں, مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں, میں تو انتظار کر رہا تھا, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ عنقریب مکہ چھوڑ کر جائیں گے, تو میں تو اس دن سے انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا محبوب مجھے کہے میں چلوں ساتھ. اور پھر ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ دنیا کے تمام انسانوں کی بلکہ تمام مخلوقات کی زندگی مجھے ابو بکر کو دے دے, سب کی زندگیاں اللہ مجھے دے دے, اور میری پوری زندگی کا 1 سیکنڈ بھی راحت میں اور آرام میں اور سکون میں نہ گزرے, تکلیفوں میں گزرے, پریشانیوں میں گزرے, مگر وہ ساری تکلیفیں آپ کی محبت میں ہو, ابو بکر تو اس کے لیے بھی تیار ہے. ساری مخلوقات کی زندگی اللہ مجھے اکیلے ابو بکر کو دے دے, اور میری اتنی لمبی زندگی ہو کہ کسی کی زندگی نہ ہو, اور میرے دن اور رات, شب و روز, صبح و شام, ہر لمحہ تکلیف میں اور پریشانی میں گزرے, مگر وہ تکلیف محبوب کی محبت کی وجہ سے ہو, ابو بکر تو اس کے لیے بھی تیار ہے. یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. یہ ہے صدیق اکبر. جب گئے ہیں غار ثور میں تو حضور یاد رکھیے جو لوگ جاتے ہیں, یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر پہنچ کر ایک غار ہے. عام طور پر وہاں بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ غار ثور ہے, وہ غار ثور نہیں ہے. جو وہاں کے لوگ رہنمائی کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ غار ثور نہیں ہے, جو بالکل اوپر جا کر چوٹی پر ہے, اونچائی پر ہے, وہ کھلی ہے, اس کے دونوں طرف منہ ہیں, دونوں طرف راستے سوراخ ہیں, وہ بڑی غار ہے. یہ غار نہیں ہے جس میں حضور اور ابو بکر ٹھہرے تھے, بلکہ اس پہاڑ سے جب نیچے کی طرف ذرا اترے, تھوڑا سا نیچے اترے, تو وہاں پر ایک غار ہے جو بالکل تنگ ہے, اور اس کا ایک ہی سوراخ ہے, اس کے 2 سوراخ نہیں ہیں, اور اس میں آدمی سیدھا داخل نہیں ہو سکتا, لیٹ کر اندر داخل ہوتا ہے, پہلے پاؤں داخل کرے گا پھر جائے گا. یہ اصل غار ثور ہے جس میں حضور اترے. یہ ہے غار ثور. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ وہاں سے ہو کر آیا جو پہلے, وہ اس سے ذرا نیچے.
اب وہاں پہنچے تو وہاں ایسے داخل نہیں، حضرت حضور ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ رک جائیں، کیونکہ عام طور پر پہاڑوں غاروں میں سانپ وغیرہ ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر لیٹ کر ایسے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد اپنی اوپر کی چادر وہ اتاری، اس کو پھاڑا، اور اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمام غار کے اندر جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا، تاکہ یہاں سے کوئی بچھو کوئی سانپ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس کے بعد جب اس کو ہم بات ایک سوراخ کہتے میرے وہ چادر کے تمام ٹکڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اب نیچے والا تہبند تو کھولنا نہیں تھا، اوپر کی چادر اتاری تھی، تو کہا کہ میں نے پھر اس سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی اور پاؤں رکھ لیا، اور غار میں حضور بعد میں ابو بکر پہلے گئے ہیں تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ خادم پہلے جائے، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ حضور اندر ایسے ہی داخل ہوئے، تھکے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا، سو گئے۔ سفر کیا تھا، رات کو نکلے تھے، پوری رات سفر کیا تھا، اگلا دن سفر کرتے گئے تھے، دوپہر ہو گئی تھی، اور جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ گرمی کے زمانے میں وہاں سخت گرمی ہوتی ہے، پہاڑی سفر ہے، سخت گرمی ہے۔ رات کو چلے، پوری رات سفر کیا، صبح بھی چلے، دوپہر ہو گئی، آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے۔ تو دوپہر کے وقت میں ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا رکیے، میں کوئی سایہ دار جگہ تلاش کرتا ہوں، آپ تھک گئے ہیں تاکہ آپ آرام کر لیں۔ تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، پہاڑی شہر مکہ میں پہاڑوں پر گیا، کہیں پر کوئی سایہ درخت وہاں ہوتے نہیں تھے، تو میں اس پہاڑ پر چڑھتا، مجھے وہ غار نظر آئی کہ اس میں سایہ ہے، جب سورج آتا ہے تو ادھر اندر نہیں جاتی اس کی تپش۔ میں نے حضور سے کہا تشریف لائیں۔ حضور تھکے ہوئے تھے، میں بھی ساتھی تھا، حضور علیہ السلام اندر داخل ہوئے، میں نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لٹائی۔ وہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا وہ بات یہاں سے نکل گئی، اب دوبارہ یاد آ گئی، وہ مکمل کر دوں کہ امام بخاری نے تعریف یہ کی صحابی کی جو ایک جھلک حضور کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، خواہ ایک منٹ کے لیے دیکھ لے۔ میں بتا رہا تھا ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے مگر دیکھنے پر صحابی نہیں بنتا، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا، کلام اللہ کو دیکھنا یہ عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا صحابی نہیں بنتا، اولیاء اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، صحابی نہیں بنتا، مگر حضور کا چہرہ وہ عظیم ہے، اس کو دیکھنا ایک لمحے کے لیے بھی وہ صحابی بن جاتا ہے۔ کیا صحابہ نے کس ہستی کو دیکھا ہے؟ یہ تعریف امام بخاری نے کی ہے کہ ایک لمحہ بھی دیکھ لے تو وہ صحابی بن جائے۔ تو ایک جھلک دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ ابو بکر نے تو غار ثور میں اپنی گود میں لٹا کر دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے، اب تک دیکھ رہے ہیں، اس طرح پر لیٹے ہوئے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے چہرے حضور کی طرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا چہرہ انور قبلے کی طرف، ادھری ان کا بھی ہے، تو ان کے چہرے جہاں قبلے کی طرف ہے حضور کی طرف بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جو ایک جھلک دیکھ لے وہ نبوت کے بعد سب سے اونچے مقام صحابیت پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو صحابیت کا شرف اور مقام اور مرتبہ یہ نہ علم سے ملتا ہے، نہ عمل سے ملتا ہے، نہ عبادت سے ملتا ہے، نہ مجاہدے اور ریاضت سے ملتا ہے۔ اگر صحابیت والا مرتبہ علم کی بنیاد پر ملتا تو امام ابو حنیفہ صحابی ہوتے، امام شافعی صحابی ہوتے، امام مالک صحابی ہوتے، امام احمد بن حنبل صحابی ہوتے، امام بخاری صحابی ہوتے، بڑے بڑے علماء صحابی ہوتے، مگر علم کی وجہ سے یہ نہیں ملتا۔ اور اگر عمل اور عبادت سے ملتا ہوتا تو پھر معین الدین چشتی اجمیری صحابی ہوتے، عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے، سری سکتی صحابی ہوتے، پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ صحابی ہوتے۔ نہ یہ عمل اور عبادت سے ملتا ہے، نہ یہ علم کی وجہ سے ملتا ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ایک نظر نہیں دیکھا، کتنا دیکھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب اندر چلے گئے تو جس سوراخ پر پاؤں رکھا تھا وہاں سانپ نے ڈنگ مارا،
ابو بکر کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی، میں ہلا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا یہ عاشق رسول تھے، کیا فنا فی الرسول تھے یہ لوگ۔ کہتے ہیں مجھے شام ڈنگ مار رہا ہے، میں ہلا نہیں، میرے محبوب کے آرام میں فرق نہ آ جائے، حضور علیہ السلام کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ میں نے لیکن جب میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور میرے آنسو حضور کے رخسار پر پڑے تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ ورنہ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو جگانا نہیں تھا، یہ آنسو غیر اختیاری نکلے، آپ کے چہرے انور پر پڑ گئے، یہ سامنے ڈنگ مارا۔ حضور نے فرمایا کہاں، مجھے پاؤں اپنا میری طرف کرو۔ قریب کیا، حضور نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک انگلی پہ لگا کے ان کی ایڑی پر لگایا۔ ابو بکر فرماتے مجھے ایسے لگا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرا اور آپ کا تھوک بیماری ہے، لکھا جاتا ہے تھوکیے مت، ڈبے رکھے ہوتے ہیں یہاں تھوکو، میرے اور آپ کا تھوک بیماری ہے، محمد عربی کا تھوک شفا ہے۔ سبحان اللہ کہو اونچی آواز۔ ابو بکر کے پاؤں پر لگا وہ ٹھیک، حضرت علی کی دکھتی آنکھ پر لگا غزوہ خیبر میں، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک لعاب دہن شفا ہے۔ جب گھر سے چلے بیوی کو کہا کھانا بنا کر تم نے بھیجنا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر بیٹی کو کہا اسماء تم نے کھانا غار ثور میں پہنچانا ہے۔ بیٹے عبد الرحمن کو کہا عبد الرحمن تو نے مکے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں نا، دن بھر کی جتنے ان کے مشورے پروگرام منصوبے ہوں ہمیں آ کے رات کو بتانا ہے۔ اور غلام سے کہا غار ثور کے قریب قریب پہاڑ پہ بکریاں چراتے رہنا، رات کو دودھ کا پیالہ لے آنا، میں اپنے محمد کو پلا دوں۔ پورا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا، بیوی کھانا بنا رہی ہے، بیٹی پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، لے کر آ رہی ہے، بیٹا رات کو آ کر حالات کی اطلاع دے رہا ہے، خبریں پہنچا رہا ہے، غلام بکریاں چرا کر دودھ پہنچا رہا ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، کیا یہ چشم فلک نے آج تک ایسی محبت اور دیوانگی نہیں دیکھی جو ابو بکر نے کرے، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اور اس کو اپنی مدد قرار دیا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے نکالا اللہ نے اپنی مدد دکھائی تھی۔ کیا مدد؟ ابو بکر کو ساتھی بنایا تھا، ابو بکر کو ساتھی بنا کر غار میں حضور کے ساتھ پہنچایا تھا۔ اللہ اس واقعے کو قرآن میں قیامت ابد الآباد تک محفوظ کر دیا۔ اس واقعے کا منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اور اب میں آپ سے میں نے پوچھا تھا یہ خطرے کا سفر ہے، تو خطرے کے سفر میں ایک کو ساتھ لے کر جاتے ہیں یا زیادہ کو؟ ایک تو اس لیے ابو بکر کا مقام اونچا کرنا تھا، اللہ نے اپنی مدد دکھانی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ بعد میں جب فیصلہ جانشین کا ہونا تھا تو اس میں انصار نے کہنا تھا ہماری طرف سے خلیفہ ہوگا، مہاجرین نے کہنا تھا ہم میں سے ہوگا، اور بعد میں کہیں گے دو خلیفے بنے، حضور کے جانشین دو بنے، ایک مہاجرین میں سے ایک انصار میں سے۔ انصار مدینے کی لوکل آبادی کو کہتے ہیں، مہاجر وہ تھے جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے۔ تو اللہ نے چاہا فیصلہ یہ ہوگا، اللہ کو تو پتا تھا فیصلہ یہ ہوگا کہ انصار میں سے نہیں، ان کی قربانیاں بھی ہیں مگر زیادہ قربانیاں تو مہاجرین کی ہیں، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، بیت اللہ قربان کیا، محمد الرسول اللہ کو قربان نہیں کیا۔ جو یہاں آ گئے ان میں سے ہوگا، جب ان میں سے ہوگا تو مہاجر تو بہت سارے ہیں، تو اس لیے کل فیصلے میں مشکل نہ ہو، حضور کے ساتھ جس کی ہجرت ہو وہ ایک ہی رہے، تاکہ جب مہاجرین میں سے جانشین بننا ہو تو پھر کہا جائے اس مہاجر کو بناؤ جس کی ہجرت سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک ہی رکھا تاکہ کوئی اور امیدوار ہی نہ ہو سکے۔ خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا ہے، مہاجر تو بہت ہے مگر حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والا ایک ہی ہے۔ اب خطرے کے سفر میں اگلی بات سمجھو، با اعتماد اور وفادار کو لے کر جاتے ہیں یا جس کی وفا پر شک ہو اس کو لے کر جاتے ہیں؟ بولو بولو،
تمہارا کوئی سفر خطرناک ہو تو کیا ایسے کو لے کر جائیں گے جس کے اوپر تمہیں شک ہو، یا ایسے کو جس پر تمہیں پورا اعتماد ہو؟ ہجرت کا سفر خطرے کا سفر ہے۔ اگر ابو بکر وفادار نہ ہوتا، اگر ابو بکر سچا پکا مومن مخلص نہ ہوتا تو حضور کبھی ان کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ چلو حضور تو عالم الغیب نہیں ہے لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے، اگر حضور لے بھی جا رہے ہوتے اللہ روک دیتا ان کو مت لے کر جانا، ان کی وفا پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، لیکن نہ اللہ نے روکا نہ حضور نے کسی اور کو لیا کہ حضور نے چھوڑا نہیں، اللہ نے روکا نہیں۔ معلوم ہوا ابو بکر کی وفا پر اللہ کو بھی اعتماد تھا، حضور کو بھی اعتماد تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سیدنا صدیق اکبر، قاری محمد حنیف جلندری صاحب۔ تو ان کو اپنے ایمان کی بنیاد بناؤ۔